قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سورة الرحمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین اور سامعات، بڑے ہی ادب اور احترام کے لائق بزرگان دین اور کم سن بچوں اور ہم عمر نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تکبیرات اور تحلیلات لائق و دیبا اور سداوار ہیں اس خالق حقیقی، مالک ارض و سماوات کے لیے جس نے ہم ناچیز انسانوں کو اس دار فانی کے اندر ایک خاص مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ اس اللہ کے ہم انسانوں پر ان گنت بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جن کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انہیں ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے سے نکال کر کے ستیہ مارگ کا درشن کرانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کے پاک اور صاف دین کو اللہ کے بندوں تک ہو بہو پہنچانے کی انتھک کوششیں پیش کی۔ بالخصوص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کی آخری کڑی، تاجدار مدینہ، جگر گوشے آمینہ، ساقی کوثر، شافع محشر، امامنا فی الدین والدنیا وفی الجنہ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس، اطہر و مطہر پر جو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ محترم حاضرین، دوران خطبہ اللہ جل شانہ کے قرآن سے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 60 ہم نے آپ کے گوشے گدار کی ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک عظیم حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہونے والا ہے اس کی بیس یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کی بیس یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور اگر کوئی ذات اور ہستی اس لائق ہے جو کسی کی ساجھیداری اور کسی کے تعاون سے بالا تر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ ہم جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی شخص ایک دوسرے کے محتاج ہوا کرتے ہیں تو اس میں عموم ہے، عموم اس معنی میں کہ چاہے وہ عوام ہوں کہ علماء ہوں، اولیاء اللہ ہوں جن کو لوگ بہت پہنچا ہوا بابا تصور کرتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی ایک دوسرے کے محتاج تھے۔ بعض انبیاء کرام کی دعوت میں ہم دیکھیں گے یہ پہلو نظر آتا ہے
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست و بازو اپنے بھائی ہارون کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کو دین کی معاونت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ بعض افراد کے ذریعے سے اے اللہ اس دین کو تقویت پہنچا۔ اس میں سر فہرست حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، حتیٰ کہ امام الانبیاء جو ہیں وہ بھی اس دنیاوی مشن میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج تھے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے، تو جب کوئی ہمارے کام آ جائے، جب کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے، اور وہ احسان نہیں جو ہم تصور کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں کوئی ہمیں روپیہ دو روپیہ نہیں، لاکھوں کی اور کروڑوں کی ہماری مدد کر دے تو ہم اسے احسان تسلیم کرتے، یہ نہیں ہے۔ ادنا سا احسان بھی اگر کسی کا ہو تو محسن کے احسان کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، اور محسن کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم کلمات تشکر ادا کرنا، دعائیہ کلمات سے نواز دینا۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو میرا موضوع سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ محسن کے احسان کو فراموش نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھنگالتے ہیں تو یہ تعلیم ہمیں بنیادی طور پر ملتی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہو، اس محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں اس بات کا تذکرہ کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے برے وقت کے اندر، جب آدمی پریشان حال تھا، نکما تھا، کمزور تھا، دوسروں کا محتاج تھا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر نظر کرم کی، اس کی مدد کر دی مال کے ذریعے سے، اس کی مدد کر دی طاقت اور قوت کے ذریعے سے۔ کسی بھی اعتبار سے اگر اس شخص کی مجبوری میں کسی نے مدد کی ہے تو اس کا بھی فرض یہ بنتا ہے اور اس پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو بھلا نہ دے، ہمہ وقت اس کے احسان کو یاد رکھے اور اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین محسنین کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔ اللہ طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ بیان فرمایا کہ جو کوئی خیر کا کام اور کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے احسان کا بدلہ ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَدَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ جو احسان کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن، جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت یہ لوگ امن و امان میں ہوں گے، احسان کرنے والے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے کس کے ساتھ کتنا احسان مندی کی ہے یا احسان فراموشی کی ہے، کس کے ساتھ کتنا کام آئے ہیں، کس کی مدد کی ہے، مسلمانوں میں سے یا غیروں کے ساتھ ہم نے کس کا دست و بازو بن کر کے دکھایا ہے، کس کا تعاون کیا ہے، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں کس کی کتنی مدد کی ہے، اس کا جائزہ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بھی امن و امان کے اندر ہوں، ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانی سے بالا تر ہوں، خوش و خرم اور شادماں ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو پریشان کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور اللہ رب العالمین احسان مند کے احسان کو ضائع نہیں کرتے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ ایک عمل کیا، ایک خیر کا کام کیا بندے نے، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑھایا، اس کا اجر اور اس کا بدلہ بڑھایا، یہاں تک کہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بندے کو اس کا ثواب، اس کا بدلہ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔
تو اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے احسان مند تھے۔ اگر کوئی آپ کی ذات پر احسان کرتا، آپ کا ممد اور معاون ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو ٹھکراتے نہیں تھے، بلکہ اس کے احسان کو جتلاتے تھے، لوگوں میں بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی المقدور اس احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ تو کون سے لوگ ہیں جن کا ہماری ذات کے اوپر احسان ہے؟ سب سے پہلی ذات محسن اعلیٰ، محسن حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہماری ذات کے اوپر، ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ احسان اللہ رب العالمین کا، لمحے لمحے، ہر آن، ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہماری سانسوں کی ڈور تانے ہوئے ہے، مضبوط کیے ہوئے ہے کہ یہ اکھڑ نہیں رہی ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے اللہ رب العالمین کے احسان مند رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ رکھا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین۔ کتنے لوگ ہیں واقعات اور حادثات کی نظر ہو جایا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سو کر کے بیدار نہیں ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہماری سانس میں سانس باقی رکھا ہے۔ اور یہ ایک بہت قیمتی چیز جو ہم نے کورونا کال کے اندر مشاہدہ کیا کہ آکسیجن جیسی عظیم قیمت وداؤٹ آف کاسٹ اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر مہیا کیا ہے، دیا ہے بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی بدلے کے، عوض کے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو سب سے بڑے محسن جو ہماری ذات کے اوپر ہے وہ اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کے احسان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے احسان کو کیسے ہم ادا کریں؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر کے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے احسان کیے ہیں ہم اس کا بدلہ چکانا تو دور کی بات ہے، ہم ان احسان کو گن ہی نہیں سکتے۔ ہم ہر خطبہ کے ابتدا میں، ہر جمعہ کے دن اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس زندہ رہے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا ہماری ذات کے اوپر، ہماری نفوذ کے اوپر، ہم پر، ہمارے اہل و عیال کے اوپر احسان ہے۔ اس احسان کو زندہ رکھنا، اس احسان کے احساس کو زندہ رکھنا ہماری اور آپ کی اولین ترین ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے احسان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے، بہت سارے لوگوں نے خالق حقیقی کے احسان کو بھلا دیا، اور دنیا کے اندر اگر کسی پیر نے، کسی ولی نے، کسی بزرگ نے، کسی داتا نے اگر کسی کے کام آیا ہوا ہے، یہ ظاہری طور پر جو داتا بنے بیٹھے ہیں، اگر کسی کے کام آیا ہے، کسی کی بس مدد تو دور کی بات ہے، صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے کچھ باتیں ہی بتا دیں، اتنے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ ہم اور آپ پھر ان کے در کی بار بار چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خالق حقیقی کی احسان فراموشی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسان کو ٹھکرا دینا ہے اور بھلا دینا ہے۔ دوسرے جو سب سے بڑے محسن ہیں، محسن انسانیت، کائنات کے محسن، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کائنات والوں کے لیے احسان بنا کر کے، محسن بنا کر کے، اور اسی طریقے سے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ محسن انسانیت ہے، ساری کائنات والوں کے درد اور غم کو اپنے سینے کے اندر دبانے والے ذات ہیں، جو شخصیت اور پرسنالٹی ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے غم کو اٹھایا ہے، ہر ایک کی مدد کی ہے، چاہے وہ بول پانے والی مخلوق ہو یا قوت گویائی سے محروم وہ جانور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے درد کو، غم کو بانٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہے، احسان والا معاملہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، احسان۔ اسی طریقے سے جو تیسرے جو محسنین ہیں وہ ہمارے اپنے والدین ہیں، ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں۔
ان کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں، اللہ ماشاء اللہ شاذ و نادر کوئی ہوں گے کہ جن کو اپنے ماں باپ کا صحیح ادب اور ان کی کا احترام سمجھ آتا ہو۔ ہم اور آپ سب ایک زمرے میں شامل ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے میں، ان سے بے ادبی کے ساتھ پیش آنے میں ہم اور آپ ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ والدین کا بہت بڑا احسان ہے ہماری تربیت کرنے میں۔ اس کو قرآن تو چلا کر کے بارہا بیان کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ میں دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا، اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ادب والا معاملہ کرنا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں یہ سب سے بڑے محسن ہیں جنہوں نے ہماری ذات کے اوپر احسان کیا۔ میں کبھی اگر ریلوے کے پاس سے گزرتا ہوں، چند روپے مانگنے والوں کو جب دیکھتا ہوں تو بڑا احسان مند ہوتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا۔ میرے بھائی اپنے 5 ہیں، بہن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جس طریقے سے بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں اپنی بچی کو بوجھ سمجھ کر کے اپنے بیٹے کو کی ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں، انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ نہیں کرتے ہیں، انہیں کھلانے تک کی بھی سکت نہیں رکھتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے نظر و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ بچے در در بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے یہاں اس کے یہاں جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کم از کم ہمارے ماں باپ نے ہم کو پال پوس کر کے اس لائق بنایا، ہمارے سارے اعضاء ابھی تک صحیح اور سالم ہیں، تو احسان مانے کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی جھولے سے ہمیں گرنے نہیں دیا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر کوئی کمی آنے نہیں دی، سب کچھ ہمیں سنوار کر کے بڑے ڈھب اور سلیقے سے پالا پوسا، تو یہ ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ان محسنین کا بھی خیال رکھیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہو، قرآن اس کو بڑی باریکی سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پالو تو ان کے اف تک نہیں کہنا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ یہ ماں باپ بڑے بھولے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اندھا دھن ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور کائنات کی کوئی بھی ایسی خاک نہ ہو جو وہ چھان نہ مارتے ہو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، گرچہ وہ بیسیوں مثالیں معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، گھر نکالا دے دیا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ آج معاشرہ اور سوسائٹی ایسا بن چکا ہے کہ بچے باپ کی قدر و اہمیت کو نہیں پہچان رہے، اس کے بعد بھی اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تو ہم کیسے ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے احسان کو ہم بھلا دیں اور فراموش کر دیں۔ تو یہ تیسرے محسنین ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے استاد، یا اسی زمرے میں ہمارے علماء، ہمارے یہ سب سے بڑے محسنین ہیں۔ یہ اللہ اور رسول اللہ اور ہمارے والدین کے بعد سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو اس معاشرے کے اندر رہنے والے وہ طبقہ ہے جنہیں ہم عالم کے نام سے یا امام کے نام سے یا مدرس کے نام سے یا استاد اور ٹیچر کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ادب اور سلیقہ سکھایا، جینے کا طریقہ اور وتیرہ سکھایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر ہم دیکھیں بہت ساری قومیں آباد اور رہ رہی ہیں، بس رہی ہیں، لیکن انہیں یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے کہ کیسے استنجا اور پیشاب کیا جائے۔ کھانے کے آداب، سونے اور جاگنے کے آداب، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو یہ ہمارے ائمہ اور علماء ہیں۔ آج ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ جب کائنات کے لوگ تجارت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس عالم کے پاس بھی بیسیوں مواقع آئے تھے۔ بہت سارے علماء ہوتے ہیں جن کو امامت کے دوران یا درس و تدریس کے دوران بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ یہ صرف فقط عربی زبان کے عوض بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر کا اور اپنی امت سے ناتا نہ توڑنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ اسی فیلڈ میں اگر رہ رہے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہمارے استاد، ہمارے ائمہ یہ
اعلیٰ تعلیم کے باوجود، ان کی تعلیم کیا ہے معلوم ہے؟ 1 سے لے کر کے 5 تک ابتدائیہ ہے، بیسک نرسری، یہ 1 سے لے کر کے 5 تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کامن ہے، یہ کامن ہے، اس کے بعد 8 سال کا ادنا سے لے کر کے ثامنہ تک کے تعلیم جو یہ حاصل کرتے ہیں، 8 سال کا عرصہ لگاتے ہیں، یہ علم و ادب کی، فن کی، اسی طریقے سے اصول حدیث کی، اصول فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ الف با تا سا پڑھائیں، آپ کے محلے اور علاقے میں رہ کر کے یہ بنیادی تعلیمات میں لگے رہیں۔ یہ تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم وقت نکال کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کمپرومائز کیا ہے کہ اپنی تعلیم کا لیول گھٹا کر کے جو اسٹیٹس اور مرتبہ ان کا ہونا چاہیے کم کر کے اگر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو ہمارے بچوں اور ہمارے لیے بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ ان محسن حقیقی کا بھی احسان ہم کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ بہت سارے بچے اپنے اساتذہ سے تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جب ایک عرصے کے بعد ملتے ہیں تو کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، ان سے جب ملنے بھی جاتے ہیں تو کوئی ہدیہ تحفہ نہیں، ان کی دعوتیں نہیں لی جاتی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ ہے، احسان فراموشی کا معاملہ ہے۔ اور بالخصوص جمعہ کے حوالے سے جو خطبات آپ کی گوشے گزار کی جاتی ہیں، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ یہ علماء سلسلہ وار تقاریر کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو بڑے ہی دم خم کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور اہل علم کی مجلس میں بیان بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو سلسلہ وار خطبے جو ائمہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر دیتے ہیں نا، یہ معمولی چیز نہیں، ہمارے گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، جو ہمارے فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، جو سطحی طور پر زمینی طور پر جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے علاقے کے علماء ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ضمیر کیوں کر گوارا کرتا ہے کہ دور سے آنے والے علماء کی قدردانی یوں ہو کہ انہیں طعام اور قیام اور ہدایہ اور تحائف پیش کیا جائے، لیکن ہم اپنے عالم کو کسی بھی جمعہ پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بے حسی کی بات ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے، امت کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں۔ ایک جمعہ آپ، ایک جمعہ فلاں، اگلا جمعہ چوتھا شخص، کم از کم ہفتے میں آپ 7 دن نہیں کھلا سکتے، دعوت نہیں لے سکتے، علماء محتاج اس کے نہیں ہیں، لیکن کم از کم آپ ادب اور سلیقہ سیکھیے اور احسان مندی سیکھیے، احسان فراموش نہ بنیے۔ احسان مندی یہ ہے کہ ان کی تکریم کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے اور انہیں وہ اسٹیٹس اور درجہ دیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارے اور آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو تیسرے محسنین یہ ہوئے، احسان مندوں کا جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ان کے احسان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کیسی تربیت؟ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّئْتُمْ، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے یہ، وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے کوئی سلام کریں تو اس سلام کا بہترین جواب تمہیں دینے آنا چاہیے، بہترین جواب تمہیں دینے آنا چاہیے۔ کوئی محسن ہے ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس کے احسان کا بہترین بدلہ دینے آنا چاہیے۔ سلام کرے تو کم از کم، کسی نے کہا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بڑھ کر کے ایک قدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ احسن ہے۔ فَأَحْسَنُوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا تو بہترین جملے سے تم اس کا سابقہ کرو اور بہترین اس کے سلام کا جواب دو، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنا اس نے سلام کیا ہے اس کی عوض اس کو لوٹا دو، اس کے برابر تم اس کے سلام کا جواب دو۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم تو دیکھ کر کے چونک جاتے ہیں۔ کسی نے ہم سے سلام عرض کیا تو ہم پہلے اوپر سے لے کر کے نیچے تک معائنہ کرنے لگتے ہیں، کیا بات ہے آج اس نے سلام کر لیا، ابھی تک ملتا تھا تو سلام نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، احسن طریقے سے جواب دو یا کم از کم اتنا اس کو لوٹا دو اس کے عوض۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ہم کو محسنین کے احسان کا خاص خیال رکھنا، یہاں تک کہ جملے میں بھی کوئی روپے پیسے کی بات نہیں ہے، کوئی ہدیہ تحائف کی بات نہیں ہے، ایک جملے کا یہ تبادلہ ہے، ایک کلمے کی اور ایک دعا کا ایک دوسرے کو نوازنا ہے۔ اس جملے کے اندر اور سلام کے کلمات کے اندر بھی ہم کو بہتر طریقے سے محسن کے احسان کا خیال رکھنا ہے۔
کسی نے اگر سلام کر لیا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دعا دیا ہے اس نے آپ کے اوپر۔ کتنے حاسدین ہیں جو معاشرے کے اندر آپ کے خلاف دلوں میں حسد لیے پھرے ہیں، جو آپ کی ترقی نہیں چاہتے، آپ کی تجارت سے جو جل بھن رہے ہیں، لیکن یہ بندہ جس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، دراصل اس نے کہا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنے سارے دل کے اندر اگر اس کے کوئی آپ کے خلاف حسد اور بغض ہے، ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کی بھلائی کے لیے دعا کیا ہے، برکت کے لیے، آپ کی خیر کے لیے دعا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے احسن طریقہ اس کو سلام کرنے والوں کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کے احسان کو خیال رکھا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کہ جس نے لوگوں کا شکر نہیں بجا لایا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے محسن بنیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے احسان کا خیال رکھے کہ بڑے بھائی نے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا، چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں کا، بھائی بہنوں کا جتنے بھی رشتے ہیں سب ایک دوسرے کے احسان کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں۔ جب تک ہم ادنا کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ دنیا والے ادنا ہے، معمولی ہیں۔ اگر دنیا والوں میں فرسٹ آف آل، پہلے اسٹیج پر اگر ہم احسان کسی کا مان نہیں سکتے، کسی کے احسان کا صحیح طور سے بدلہ نہیں دے سکتے، تو ہم اللہ کا، جس نے کتنے احسان ہم پر کیے ہیں، اس کا احسان کیسے بجا سکیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں کا شکر گزار بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کے ادنا احسان کا بھی خاص خیال رکھا کرتے تھے، خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر ہے، کم سن بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، پہنچے۔ یہ ارادہ تھا کہ رات بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتوں کا کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے ہیں، بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے ہی پانی کا لوٹا بھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے انہوں نے رکھ دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو لوٹے میں پانی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس آئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگتی تھی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، لہٰذا اس نے یہ معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بلا کر کے دعا دی، اس احسان کا بدلہ بہتر سے نوازا۔ اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ فی التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن کا علم، تعویل کا علم دے دے اور اسے دین کے اندر فقہ اور سمجھداری عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ آج کون نہیں جانتا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے، مفسر اعظم ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ید طولہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہ دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس احسان کا بدلہ تھا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے کوئی احسان کر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسی لائق تھا، یہ چھوٹا ہے، اس لائق ہے کہ میری جوتیاں اٹھا کر کے میرے سامنے رکھے پیش کرے، اور ہم نے کبھی بھی اس کے احسان کا خاص خیال نہیں رکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ چھوٹا سا ہے، ہمارے لیے آ کر کے اگر خیر کا کام کرتا ہے، جوتیاں صحیح کرتا ہے، ادب سے گفتگو ہی کر لیتا ہے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اور تنزلی والے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کا ادب نہیں جانتے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن کے احسان کا خیال رکھا کرتے۔ ہم اور آپ بھی احسان مند بنیں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرے تو اس کی احسان کا بہترین بدلہ ہم اسے عطا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں احسان مندی کا اگر ہمیں خیال رہا نا تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ذرا تفصیل سے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ معمولی چیز کی، معمولی بات کا بھی احسان کے خاص خیال رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم درمیان میں ایک بات عرض کر دیں کہ خطبہ جو جمعہ کا ہوتا ہے نا، معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔
اس جمعہ کے خطبے کے درمیان لا یعنی حرکات و سکنات، بلکہ قرآن کے جو اشارات اور جو زاویے ہیں اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع اور تجارت کو بند کر دو، بیع اور تجارت کو بند کر دو۔ ایک شخص ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں کسی کی عزتوں کو تار تار نہیں کرنا آتا ہے، موبائل میں لے کر کے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو پیسہ لگایا جاتا ہے اور ٹریڈنگ جو ہوتا ہے اس کے اندر انگلی اور کاڑی کر رہا ہے۔ کتنی بے حسی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ نے کہا جب جمعہ کے دن اذان کی آواز دی جائے تجارت اپنے گھروں پر، اپنے دکان پر رکھ دیا جائے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے منبر پر امام موجود ہے، ایسے وقت میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم موبائل کے اندر بزی ہیں اور دل وہاں لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب و غریب چسکا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ گنوایا ہے۔ اس کے باوجود بھی تجارت کا یہی ایک اسکوپ نظر آتا ہے۔ پہلے تو وہ اتنی گھٹیا چیز ہے کہ لوگ جو ہے لاکھوں گنوا رہے ہیں، اور دوسری بات جمعہ کے دن اور مسجد کے اندر یہ معاملہ لائق شرم اور بے حیائی پر مبنی عمل ہے۔ ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے اگر کسی کے اندر یہ معاملہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کے احسان کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں اور ایک جگہ پر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، سارے صحابہ موجود ہیں، سو گئے۔ سونے کے بعد میں جب بیدار ہوئے صحابہ نے تو دیکھا تو دن نکل چکا ہے، فجر کی نماز سب کی غائب، لیکن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے ہیں اگر نبی تو جگاتے نہیں تھے، اور کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ آج کے وقت میں یہ استاد اور طالب علم کا یہ تعلق اور کنیکشن ہے کہ سوئے ہوئے نبی کو صحابہ جگانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کانوں سے علماء کی زبانی سنا ہے، علماء یہ کہتے ہوئے، یہ تربیت اور یہ پہلو دیتے ہوئے نظر آئے، جنہوں نے کہا کہ بچوں اگر تعلیم کے حوالے سے آپ کو اگر جگانا ہو تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ رات کے 2 بجے ہیں کہ 3 بجے ہیں، آپ فوراً دستک دینا، ہم آپ کو رات کے وقت بھی یہ فری سروس دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو دینی باریکیوں سے ہم آپ کو اطلاع کریں۔ یہ علماء ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ادباً نہیں جگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات نیند کے عالم میں بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جگایا نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ ریسپیکٹ ہے، یہ عزت ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ احترام ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بات آئی، رات کے 12 بج رہے ہو کہ 1 بج رہے ہو، فوراً فون اٹھایا اور امام صاحب کو لگا دیا۔ اگر اٹھائے تو خیر، نہیں اٹھائے تو امام صاحب فون لگا رہا تھا، کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بھی چھوٹ چکی ہے، اس کے باوجود صحابہ نے نہیں جگایا۔ جب تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جب کھلی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فجر کی نماز چھوٹ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً یہاں سے اپنے سامان کو باندھو اور آگے نکل چلو، کیونکہ یہاں پر شیطان کا ڈیرا اور بسیرا ہے۔ سارے صحابہ کی آنکھ لگ جائے، بیک وقت لگ جائے، نبی بھی سوئے رہیں، تہجد کی نمازیں ادا کرنے والے اگر سوئے رہیں، شیطان کی چال بازی تھی۔ یہاں پر شیطان نے سستی اور غفلت دلائی ہے، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تھوڑی دور جا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جنابت سے ہوں، ناپاک ہوں، اس لیے میں نے نماز نہیں ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا کہ آپ جاؤ ذرا دیکھو کہ اگر کوئی کہیں سے پانی کا بندوبست ہو سکے تو جاؤ بندوبست کرو، صحابہ پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، سفر کا عالم ہے، چٹیل ریگستان اور میدان ہے۔ تو جب یہ صحابہ گئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد میں انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے اونٹ کے اوپر مشکیزے میں پانی بھرے ہوئے ہیں، 2 مشکیزے اس کے اونٹ کے آگے لٹک رہے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، سخت سست کہا، لیکن پھر بھی صحابہ نے کوئی سامنے سے ریئیکشن نہیں دیا اور لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں وہ جو پانی کے تھیلے تھے، مشکیزیں جس میں پانی بھرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی، اور اس سے پھر لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پیا، وضو بنایا، جس کو غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کیا، اونٹوں کو پلایا، اور جو پانی کے سامان اور برتن تھے سب کو بھر لیا۔ اللہ اکبر! کیا بات ہے کہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حقیقی معجزہ ہے۔ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ ان مشکیزوں میں جو پانی تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ لبالب بھر چکا ہے، اور پانی اس کے اندر سے گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو سیراب کر دیا تو اس خاتون نے کہا کہ یہ میں اپنے قبیلے والوں کو لے کر کے جا رہی ہوں، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، ایک رات اور ایک دن کی مسافت ہے میرے گاؤں سے، اور وہ راستہ جہاں یہ پانی ملتا ہے وہ جگہ اتنا لمبا فاصلہ ہے، اور میں وہاں سے لے کر کے آ رہی ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے اس احسان کو ضائع نہیں کیا۔ کتنا احسان تھا! ایک تو پانی دی اس عورت نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھر دیا اور دعا کی، اور برکت کے نتیجے میں پانی اور بھر چکا ہے، چند قطرے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہیں، بلکہ بہتر نواز دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ظاہری طور پر یہ تو ما فوق الاسباب تھا، یہ تو معجزاتی طور پر یہ معاملہ پیش آیا، لیکن ظاہر میں سبب وہ عورت بنی اور اس کا وہ مشکیزہ بنا جس کے ذریعے سے صحابہ سیراب ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو بھی ٹالا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ تمہارے پاس جو جو چیزیں ہیں نا کھانے پینے کی وہ لے کر کے آؤ، اجوا کھجوریں، اور جو کھجوریں تھی ستو تھا کسی کے پاس، لے کر کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گٹھری بنا کر کے اس کے اونٹنی پر لاد دیا۔ لاد دینے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ خاتون رخصت ہوئی تو کتنا پازیٹیو میسج اپنی قوم کے اندر اس نے دیا۔ اپنی قوم سے جا کر کے جب اس بات کا تذکرہ کیا، قوم والے بڑے خوش ہوئے، اور وہ جو ساد و سامان تھا، خورد و نوش کی جو اشیاء تھی اس سے جو ہے وہ محظوظ ہوئے۔ لہذا پھر یہ معاملہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے جب چڑھائی کی اور جہاد کی غرض سے نکلے تو اس خاتون، وہ عورت جہاں پر بستی تھی اس کے قبیلے کے پاس سے بھی گزرے، لیکن انہوں نے قبیلے والوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور انہیں درگزر کر دیا، کیونکہ وہ احسان یاد تھا، ماضی کا احسان بھلایا نہیں ہے۔ احسان مندی کا یہ معاملہ ہے کہ احسان فراموشی پر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے احسان کے بدلے میں اس خاتون کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ خاتون اپنے قبیلہ سمیت حلقہ بگوش مسلمان ہو گئی اور کلمے کا اقرار کر لیا۔ تو یہ ہے احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا تو جانے دیجیے، اپنوں کا بھی بڑا احسان، ان کے احسان کا خیال رکھتے تھے۔ اپنوں کا احسان، آج تو ہم دوسروں کے تو بڑے بھلے بنے رہتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھے ہیں، لیکن اپنے لیے بڑا تلخ اور کڑوے ہیں۔ کسی کی بھی آپ دیکھیے، کسی بھائی کی اپنے گھر کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، گھر کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے تو ایسے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ تو غیر اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے کہ اپنے نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی نہیں سکھلائی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ احسان فراموشی تو جانے دیجئے، کسی کے احسان کو بھلا دینا، فراموش کر دینا، یہ تو جانے دیجئے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ سالوں سال احسان کیا ہے، لمحے بھر کی اگر ہم اس سے کوئی چوک ہوئی، خطا ہوئی، تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ احسان فراموشی سے آگے بڑھ کر کے 4 قدم ہم نمک حرامی پر اتارے ہو جاتے ہیں۔ نمک حرامی یہ کہ اس کی لاکھ برائیاں ہم گنانا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی جو ہے منفی اس کی امیج ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے تو ایسا ہے، یعنی اس کے سارے احسان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا۔ بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک جو آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، کتنی احسان مندی تھی۔ جب بہت زیادہ تذکرہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کا ذکر خیر کیوں نہ کروں، کہ جب لوگوں نے جھٹلایا تھا، جب لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اس نے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ تھی۔ جب لوگوں نے جھٹلایا تو وہ میرا اقرار کر رہی تھی، وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ اور جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اور بے ہاتھوں پا، بے سرو پا جب چھوڑ دیا تو انہوں نے میری مدد کی تھی، وہ میرا سپورٹ کر کے آگے بڑھی تھی۔
تو میں ان کے احسان کو کیوں کر بھلا دوں؟ اور احسان مندی کیسی ہے؟ آج ہم اپنی بیویوں تک کے احسان کو بھلا دیتے ہیں۔ اٹھ کر کے راتوں رات صبح سویرے اگر نماز پڑھ کر کے اور نماز ادا کرنے کے بعد میں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے، آپ کسی دنیا کے کسی بھی خادمہ کو اس حد تک کا جذبہ کروڑوں روپیہ دے کر کے نہیں دے سکتے جو آپ کی بیوی آپ کے گھر کے لیے آپ کے گھر کو جنت نما اور بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش اور صحیح کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے خاتون کا، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر جو اس کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم اور آپ کبھی چپ چاپ نہ غور کر لیں، معائنہ کر لیں، دیکھ لیں۔ جن کو اپنی بیویوں سے بہت زیادہ شکایت ہے نا، ایک دن کی پوری روٹین کو آپ قلم بند کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا کیا وہ آپ کے گھر کے اندر رہ کر کے دن بھر کرتی ہے، تو آپ کے دل سے بے ساختہ احسان اور تشکر کے کلمات نکلیں گے۔ احسان فراموش پھر آپ اپنی بیویوں کے نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتنا زیادہ تھا تو اپنی بیویوں کو تو جانے دیجیے، اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی احسان کر رہے ہیں۔ ان کی سہیلیوں جب گھر میں کبھی شوربہ اور سالن بن گیا تو اس کو اپنی بیوی کے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ البتہ بہت ساری باتیں ہیں ذکر کرنے کی اس ضمن میں، اس موضوع کے حوالے سے، کہ ہمیں کسی کی احسان کو بھلانا نہیں چاہیے، اور کسی نے ادنا سا بھی احسان کیا ہے تو اس کو جملے لوٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو آپ نے اس کو سامنے سے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو یہ آپ نے اس کے لیے بہت اچھا کیا اور بہت بڑی آپ نے اس کے لیے دعا دی، جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا کہہ دی۔ اچھے سے اچھے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں اور دوسروں کا ادب اور احترام کریں۔ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں، گرچہ یہ تعلیمات بہت بنیادی ہیں، لیکن ہمارا سوسائٹی اور معاشرہ یوں بن چکا ہے کہ ہمیں اپنوں کا احسان اور غیروں کا احسان نظر نہیں آتا ہے، بس ہمیں لوگوں میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائیں اور ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جتنے بھی محسنین کا ہمارے اوپر احسان ہے، چاہے وہ ہمارے اللہ مالک حقیقی اور محسن حقیقی اللہ کی ذات ہو، یا رسول اللہ کی مقدس شخصیت ہو، یا ہمارے والدین ہوں، یا ہمارے ائمہ دعات اور علماء ہوں، یا اسی طریقے سے ہمارے اپنے بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، اللہ رب العالمین سبھی کے احسان کا بدلہ بہتر سے بہتر اللہ رب العالمین تو عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہی قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ احسان کرنے والوں کا احسان تو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبھی کے احسان کا بھرپور بدلہ عطا فرما، بدلے کو بڑھا دے، 700 گنا تک بڑھا دے۔ اللہ رب العالمین تو دینے والا ہے، تیرے یہاں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین دے، نواز ہم غریبوں پر، ہم فقیروں پر، ہم لاچاروں پر، ہم مجبوروں پر، ہم مظلوموں پر۔ اللہ رب العالمین تو نظر کرم فرما اور ہماری غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ مسلمان ہندوستان کے کسی بھی چپے اور گوشے کے اندر اگر پریشان حال ہے، اگر معاشرے کے اندر ایسی ہوا بنی ہے کہ مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین مظلومیت کے دلدل سے نکال کر کے انہیں ایک بہترین شاہراہ عطا فرما اور انہیں ایک خوشگوار زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔